بکثرت طلاق کے اسباب پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اسباب تو آپ نے اپنی پورا سر تمہید میں ذکر کر دیے ہیں۔ ایک تو بڑا فقدان ہے ذہنی ہم آہنگی کا، اکثر یہ طلاق کا سبب بنتی ہے، اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین اپنی ضد اور انانیت کی وجہ سے بچوں کی خواہشات اور ان کی باطنی کیفیات کو مد نظر رکھے بغیر جہاں خود وہ چاہتے ہیں وہاں نکاح کر دیتے ہیں۔ اب وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، چڑچڑاپن، غصہ اور پھر غلط فہمیاں، اور اس طرح پھر طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا جہالت بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ طلاق کے الفاظ ہیں، وہ انہیں بطور دھمکی استعمال کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو ایک انانیت بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات زوجین میں کوئی تلخ کلامی ہو گئی اور پھر وہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ شوہر کہتا ہے تم نے جملے کیوں بولے، تم مجھ سے معافی مانگو، بیوی کہتی میں نہیں مانگتی ہوں، پھر یا شوہر کچھ غلط بات کہہ دیتا ہے اور زوجہ اس کو دل میں رکھ لیتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ یا تو تم معذرت کرو اور یا مجھے طلاق دے دو، اور یہ انانیت بڑھتے بڑھتے پھر واقعی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کا دل کسی اور کی طرف مائل ہو جاتا ہے کچھ باطنی خرابیوں کی بنا پر، اس وقت بیوی کو شوہر اچھا نہیں لگتا یا شوہر کا دل مائل ہو گیا تو بیوی اس کو زہر محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر اس کو ایک ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم سے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ اس کو دیوار کو راستے سے ہٹا دیا جائے، صحیح، تو پھر وہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے شاید فرمایا کہ بدگمانیاں اور غلط فہمیاں ایسا ہی یہاں پیدا ہوتی ہیں یا ڈالی جاتی ہیں، اور ان دونوں پیدا ہونے یا ڈالنے کی بنا پر پھر یہ بھی طلاق تک نوبت۔ مفتی صاحب، ناپسندیدہ جائز عمل، اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں، اس کے نقصانات پر توجہ کریں تو یہ بالکل ایک معقولی بات ہے، یہ خلاف عقل بات نہیں ہے۔ مثلا جب طلاق واقع ہوتی ہے سب سے منفی اثر جو مرتب ہوتا ہے وہ ان کے چھوٹے بچوں کے ننھے سے اذہان پر ہوتا ہے۔ پہلے تو لڑائی جھگڑے کی کیفیت، ماں کو روتا ہوا دیکھنا، باپ کا غضبناک ہونا ان کو خوفزدہ کر دیتا ہے اور دل میں باپ کے ظالم ہونے کا تصور قائم ہوتا ہے، اور پھر جب باپ کی زبان سے چند کلمات نکل جاتے ہیں اور پھر گھر میں شور اٹھتا ہے کہ اب ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اب جدائی ہو گئی ہے، اور ماں رو کے بتاتی ہے اب تمہارے پپا کے ساتھ ہم نہیں رہ سکیں گے، تو پھر بچوں پہ ایک انتہائی منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے جو ان کی تعمیری صلاحیتوں کو انتہائی متاثر کر دیتا ہے اور بچے کن ذہن سے ہو جاتے ہیں، مفلوج ذہن ہوئے ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شریف خاندان ہوتے ہیں بعض اوقات جب طلاق ہو جاتی ہے چاہے غصے میں بے اختیاری طور پر ہو جائے تو اس سے عزت میں بڑا فرق آتا ہے، معروف ہو جاتے ہیں بعض اوقات اس خاندان میں طلاق دی گئی ہے تو یہ زوال عزت کا سبب بھی بن جاتا ہے اور معاشرے میں بہت بری نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی شخصیت پہ انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس طلاق یافتہ عورت کو چاہے قصور تمام تر شوہر کا کیوں نہ ہو اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہے، اور عورتیں خاص طور پہ بولتی ہے اس میں کوئی ہوگا نا اب تبھی تو شوہر نے اس کو چھوڑا ہے، اور پھر جو تانا زنی چلتی ہے پھر طلاق یافتہ عورتوں کو، جیسے ہمارے کل بحث ہوئی تھی کہ بیوہ کو نہیں آنے دیتے شادی بیاہ میں، تو طلاق یافتہ کو بھی نہیں آنے دیتے بلکہ اس کو زیادہ برا سمجھتے ہیں، صحیح، کیونکہ بیوہ کو تو شوہر کے مارنے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن طلاق کے اندر اس کا قصور مانا جاتا ہے، صحیح، تو یہ عورت کی شخصیت انتہائی مسخ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خاندان کے دیگر افراد پر منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ ایک بہن کو طلاق ہو گئی، 3 بہنیں کواری بیٹھی ہوئی ہیں، ان پر انتہائی منفی اثر مرتب ہوتا ہے، اور جو نکاح کرنے والے ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے لڑکے والے نکاح رشتہ لے کر آئے ایک بڑی بہن کو طلاق ہوئی ہے تو بلب جلتا ہے، بھائی ایسا تو نہیں کہ بہن کا اثر تو بہنوں میں بھی آتا ہے، ایسا ہوگا خاندانی ایسا ہوگا، یہ اتنا برا اثر ہوتا ہے کچھ انتہا نہیں۔ اور ایک آخری ایک اور نقصان پہ بھی توجہ ہونی چاہیے کہ دل آزاری، تکلیف، ذہنی اذیت، قلبی اذیت، روحانی اذیت، جسمانی اذیت، یہ طلاق ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو شریعت جب اتنے نقصانات کا حامل ایک فعل ہوگا اس کو کیسے پسند کرے گی؟ اس کو طے کرنے کی طلاق ہے کیا، طلاق کس طرح ہو جاتی ہے واقعہ؟ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ طلاق تو اصل میں گراہ نکاح کو کھول دینے کا نام ہے، ٹھیک۔ اب اس کی جو آپ نے شرعی حیثیت کے بارے میں کلام فرمایا تو اس کی 3 حیثیتیں ہم لے لیتے ہیں۔ ایک تو ہے مباح حیثیت، ٹھیک ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، وہ نارمل حالت میں جب کمپرومائز نہیں ہو رہا بیوی نے کوئی طلاق دے اس نے کوششیں کر لی طلاق دے دیتے ہیں تو یہ مباح صورت بنتی ہے۔ بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، یعنی طلاق دینا باعث ثواب ہے، یہ اس وقت ہے جب عورت بد کردار ہو،
غلط قسم کی عورت ہو، یا شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں اب عورت کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا ہوں، نہ نفقہ نہیں دے سکتا ہوں، تو وہ زوجہ کو اپنی تکلیف اور اذیت سے بچانے کے لیے طلاق دیتا ہے، اور عورت بھی طلاق دینے پہ راضی ہے، تو یہ مستحب صورت بن جاتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے گناہ کی صورت۔ گناہ کی صورت مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، مثلا حالت حیض میں طلاق دے دینا، یہ بھی ہے، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، یا 2 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا، یا کسی ایسے طہر میں، طہر کہتے ہیں 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں انہیں طہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، طہر کے ایام، ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں زیادہ سے قربت کر چکا ہو، اگرچہ اس کو خلاف مستحب لکھا ہے، بعض میں گناہ کے درجے تک نہیں لے کر گئے، لیکن اگر اس میں طلاق بائن دے دیتے ہیں تو پھر اس کو گناہ کے درجے میں لے کر گئے کہ اس کو طلاق بدعت کہا جاتا ہے۔ تو جو اس کی 3 حیثیتیں ہم بڑی بنا سکتے ہیں کہ ایک مباح ہے، دوسری مستحب ہے، اور تیسری گناہ والی صورت ہے۔ ٹھیک شاہ صاحب، طلاق ایک دفعہ طلاق اصول طلاق کیا ہے؟ یعنی اگر ایک دفعہ طلاق، ایک دفعہ میں 3 دفعہ کہہ دیا تو طلاق ہو گئی، یا ایک دفعہ میں جتنی دفعہ بھی کہہ دیں، اور لیکن مختلف مجلس میں کہنا ضروری ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب نے اس کی 3 صورتیں مباح کے حوالے سے فرمائی ہے۔ ہمارے فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ ایک احسن، حسن، اور گویا کہ بدعی کہ بدعت کہہ لیں اس کو۔ صحیح۔ احسن تو یہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جناب طہر میں طلاق دی جائے، باقی کے دنوں میں دی جائے، اور اس میں قربت نہ کی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے کہ وہ 3 ہر طلاق کو ہر طہر کے اندر دے، یعنی 3 طہر میں 3 طلاقیں اس میں دے دی، تو اس کے بعد جیسے ماہواری اس کی گزر جائے گی تو وہ بیوی جو ہے وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ طریقہ یہ اس لیے بہتر قرار پایا ہے کہ اس میں ایک طہر میں طلاق دی تو پھر اس کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں دوبارہ اپنی ذمہ داری کو غور فکر کرنے کے لیے پھر دوبارہ تجدید انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرے، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس میں بندہ دوبارہ مراجعت کرتا طلاق رجعی کے تحت سری الفاظ میں دے دیے، تو یہ اس کے لیے ایک اچھی صورت بن جاتی ہے، اور اس کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق اسی طریقے سے دینا، ایک طلاق کو شریعت کے مطابق دینا ہے، ایک طلاق کا واقع ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر سمجھ لیا جائے کہ شریعت کے مطابق تو اسی طرح دینا، جس طرح مفتی صاحب نے اس کی جو ہے کافی تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن ایک واقع ہو جانا۔ جی ہاں، تو اگر کسی شخص نے ایک محفل کے اندر ایک ہی مجلس میں ایک لفظ سے یا 3 دفعہ یہ ایک ہی مجلس میں کہہ دیا کہ میں تم کو 3 طلاق دیتا ہوں، یا تمہیں 3 طلاق ہے، تمہیں 1 طلاق ہے، تمہیں 1 طلاق ہے، تمہیں 1 طلاق ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اس نے گناہ کا کام کیا، اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سخت غضب فرمایا، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست مبارک سے گویا کہ کھڑے بھی ہو گئے، اور آپ کے جبین مقدس پر غضب کے آثار بھی اس حوالے سے گویا کہ ظاہر ہوئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بدعت ہے، خلاف سنت ہے، لیکن یہ واقع ہو جائے گی۔ سنت پانی پینا کیا ہے کہ بیٹھ کر پیئے، 3 سانسوں میں پیئے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، لیکن ایک اگر کسی نے کھڑے ہو کر پیا تو اس نے پانی تو پی لیا، طریقہ یہ تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ بیٹھ کے پیتا، لیکن یہ واقع ہو جائے گی، اور یہ دینا کوئی ضروری نہیں بلکہ یہ گناہ ہے، اور اس پر وہ گناہگار ہوگا، اسے توبہ کرنی پڑے گی۔ مفتی صاحب، اصول کی طرف نشاندہی مفتی صاحب نے فرمائی، یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کنٹروورشل ہے یہ چیز، تو اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں اس کو طے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایک دفعہ میں اگر آپ نے 3 طلاق دے دی تو وہ 3 نہیں گنی جائیں گی، ایک ہی گنی جائے گی، ہاں بعد میں پھر دی تو وہ دوسری، جتنی دفعہ بھی دی پھر وہ تیسری، ایسا ہے کہیں لکھا ہے ایسا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق مسلم میں نقل بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، لیکن اب ہمارے زمانے میں لوگوں کی عادت بدل چکی ہے، لہٰذا ہم 3 طلاقوں کو 3 ہی تسلیم کریں گے۔ اور پھر یہ جمہور صحابہ کرام تمام اس پر متفق ہوئے، اس پہ باقاعدہ اجماع ہوا، اور تمام چاہے فقہ حنفی کے علماء ہوں، امام شافعی مسلک کے ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں چاہے 3 الفاظ سے ہوں، چاہے ایک لفظ سے 3 جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، وہ 3 ہی واقع ہوں گے۔ ٹھیک۔ ابھی جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمانا کہ سرکار کے زمانے میں 1 تھی، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 1 ہوتی تھی، 3 کو ایک شمار کرتے تھے، ہم اس کو 3 کو 3 ہی مانیں گے، اس میں کیا لاجک پوشیدہ یہ دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق کی مخالفت کی ہے؟
اگر ایسا ہوتا تو جمہور صحابہ کرام خاموش نہ رہتے، جی وہ احقاق حق کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اور ابطال باطل کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجاع لوگ موجود تھے، تو یہ تمام صحابہ کا خاموش ہو جانا ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ وہ